حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا یہ حج کا سفر آخری نہیں ہونا چاہیے، مجھے دوبارہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی وہ دعا قبول ہو گئی، اگلے سال پھر حج میں آ گئے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے اپنی زندگی میں انہوں نے 40 حج ادا فرمائے۔ اس طرح ہر سال حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے حج میں آنے کی دعا مانگتے رہے 70 سال تک مسلسل حج میں آتے رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ وقال تعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور آج کل جو موسم چل رہا ہے، دنیا بھر سے حجاج کرام کا سفر بیت اللہ کے لیے شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان سے بھی تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو حج کی توفیق اور اس کی سعادت نصیب ہونے والی ہے۔ اور اسی مہینے میں ہندوستان کے مختلف صوبوں سے سفر حج پر حجاج کرام روانہ ہونے والے ہیں، اور اگلے مہینے کے 15-20 تاریخ تک ہندوستان کے سارے حاجی مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ اسی مناسبت سے بہتر یہ معلوم ہوا کہ حج سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمات میں پیش کی جائیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور 5 کی 5 عبادتیں محبت کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ،
زکوٰۃ اور حج اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی بنیاد پر ان اعمال کو ادا کیا جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی تعریف بیان کرنے لگتا ہے۔ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، والد سے محبت ہے، کسی دوست سے محبت ہے، آپ جا بجا اس کی تعریف اپنی زبان سے کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا دلی تعلق ہے، اس لیے ہم سب اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ زبان سے اللہ کی تعریف یہ کلمہ ہے۔ اور جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز میں آدمی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے یہ اشارہ کرتا ہے کہ میں نے دنیا کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، اب اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور اللہ کے سامنے وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو بھی سجدے کی جگہ پیوست کر دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور بیچ بیچ میں زبان سے بھی اللہ کی بڑائی کرنے لگتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کبھی التحیات، کبھی درود پاک، کبھی دعائے معصورہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اس محبت میں آدمی بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے، اپنے محبوب کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، پیاس لگ رہی ہے تب بھی محبوب کا خیال ہے، بھوک لگ رہی ہے تب بھی محبوب کا خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں والہانہ محبت ہے، انتہائی درجہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی طرف پوری کی پوری توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں، اور یہ عبادت روزہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اس محبت میں اپنے محبوب کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور محبوب کا دل جہاں بولے وہاں اپنا مال لگاتا ہے، دن میں خرچ کرتا، رات میں خرچ کرتا، غریبوں میں یتیموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا دلی لگاؤ ہے، تو ہم اللہ کی خاطر زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بندے کو کسی سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگانے لگتا ہے،
اس کی گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے لگتا ہے، دیوانہ وار اپنے محبوب کی تلاش میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی در و دیوار کو پکڑ کر کے روتا ہے۔ یہی عمل حج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، دلی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس محبت کے اظہار میں بندہ اپنا گھر، مکان، کاروبار، دکان، رشتہ دار، دوست و احباب، اپنا محلہ، اپنے کام و کاج، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کبھی ایک دیوار کو پکڑ کر چمٹ جاتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کبھی اس گھر کا طواف کرتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، کبھی مینا چلا جاتا، عرفات چلا جاتا، مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، شیطان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کنکری مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سر کے بال بھی منڈوا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سفر حج عشق و مستی کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی درجہ محبت کے اظہار کا یہ سفر ہوتا ہے۔ چاہے کیسا ہی آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کیا عالم کیا غیر عالم، کیا مرد کیا عورت، سب اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب و غریب عشق اور مستی کا یہ حج کا سفر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اسی کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہمارا ہر آدمی کو اپنے گھر آنے نہیں دیتے، ہر آنے جانے والے کو گھر کے اندر داخل نہیں کرتے، بلکہ جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہمیں محبت ہے، اس کو ہم اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو انعام یا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے گھر اپنے خاص بندوں کو بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کا، خانہ کعبہ کی حاضری اور حج اور عمرہ کی سعادت سے اس کو ہمکنار فرماتا ہے۔ اگر مال کی وجہ سے آدمی حج پر جاتا تو دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں وہ سب حج کر چکے ہوتے۔ اگر بادشاہت کی وجہ سے آدمی حج پر جاتا تو دنیا میں بہت سارے مسلمان بادشاہ گزرے، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں تقریباً 950 برس تک مسلمانوں کی بادشاہت رہی، لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے 950 برس کے اس عرصے میں ایک بھی مسلمان بادشاہ کو حج پر جانے کا موقع نہیں ملا۔ بادشاہی مصروفیات، جنگیں، لڑائیاں، حکومت کی ذمہ داریاں اور پتہ نہیں کیا وجہ رہی ہوگی، 950 برس کے عرصے میں کسی بھی مسلمان بادشاہ کو حج پر جانے کا موقع نہیں ملا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بادشاہت کی وجہ سے بھی کوئی آدمی حج پر نہیں جا سکتا۔ 950 برس کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، صرف ایک عورت کو حج پر جانے کا موقع ملا۔ شاہی خاندان میں سے ایک عورت، گل بدن بیگم اس کا نام تھا، وہ اپنے قافلے کے ساتھ حفاظت کے ساتھ حج پر جا کر آئی۔ باقی کسی مسلمان بادشاہ کو، ہندوستان کے حکمران کو حج پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے توفیق کی بات ہوتی ہے کہ وہ کس کو اپنے گھر بلا لیتا ہے اور کس کو اپنے گھر آنے سے روک دیتا ہے۔
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عبادت جہاد ہے، تو ہم عورتیں بھی جہاد میں آئیں گی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو افضل ترین اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد سب سے بہترین عمل ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی جہاد میں شرکت کروں، مردوں کے ساتھ مل کر میں بھی اسلام کا دفاع کروں، کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں تلوار لے کر کے کھڑی ہو جاؤں، میں بھی جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد حج ہے۔ عورتوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے سب سے افضل جہاد حج کرنا ہے۔ تو جب امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ سب سے افضل جہاد عورتوں کے حق میں حج کرنا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے جب سے امی عائشہ نے یہ بات سنی اس وقت سے لے کر وفات تک آپ نے ہر سال حج ادا کیا، حج کو نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور نے فرما دیا عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد حج کرنا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پوری زندگی حج کرتی رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی زندگی میں 11 حج کیے، 11 مرتبہ آپ نے حج فرمایا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حج ادا کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں اور بالغ ہوئے تو اس کے بعد سفر حج میں پہلی مرتبہ تشریف لے گئے 96 ہجری میں، 96 میں۔ اس کے بعد سے لے کر وفات تک مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرتے رہے، اور تاریخ میں ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں 55 مرتبہ حج کیا، 55 مرتبہ، اور ان میں سے اکثر حج پیدل چل کر کے کیے، پیدل چل کر کے آپ نے حج فرمایا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے اپنی زندگی میں انہوں نے 40 حج ادا فرمائے۔ اور حضرت مکی بن ابراہیم جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، بخاری شریف حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، ان کے استاد ابراہیم ابن مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے، 1 2 نہیں 60 مرتبہ حج کیا۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں ان کی ہسٹری میں لکھا ہے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا یہ حج کا سفر آخری نہیں ہونا چاہیے، مجھے دوبارہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی وہ دعا قبول ہو گئی، اگلے سال پھر حج میں آ گئے، پھر وہی دعا مانگی، تیسرے سال بھی حج میں آ گئے، پھر وہی دعا مانگی، چوتھے سال بھی حج میں آ گئے۔ اس طرح ہر سال
حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے حج میں آنے کی دعا مانگتے رہے 70 سال تک مسلسل حج میں آتے رہے۔ جب 70واں حج ہوا تب وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، ہر سال تجھ سے حج کی درخواست کرتے کرتے اب مجھے شرم آنے لگی ہے، اب مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں بار بار تجھ سے یہی دعا مانگوں۔ یہ کہہ کر کے واپس چلے گئے۔ ان کی تاریخ میں، لائف ہسٹری میں لکھا ہے، جب 70واں حج مکمل کیا اور واپس گھر چلے گئے، اگلا سال حج کا موسم آنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اپنی زندگی میں 70 مرتبہ حج کیا، اندازہ لگا لیجئے۔ ابھی چند سال پہلے 2021 میں یا 22 میں سعودی عرب کے اندر عربی زبان میں ایک مضمون شائع ہوا، ایک آرٹیکل چھپا۔ اس آرٹیکل میں لکھا تھا، یمن کے رہنے والے ایک بوڑھے آدمی سفر حج میں آئے ہیں، لاٹھی پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ ان کے بارے میں نیوز رپورٹرز کو معلوم ہوا کہ یہ بوڑھے آدمی یمن کے رہنے والے ہیں اور ہر سال حج میں آتے ہیں۔ تو نیوز رپورٹرز ان کے پاس چلے گئے، ان سے بات چیت وغیرہ کرنے لگے، خیر خیریت، کہاں کے رہنے والے، کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ان سے بات چیت میں یہ بات معلوم ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا، اب میری عمر 120 برس ہو گئی ہے، 120 برس میری عمر ہو گئی۔ اور پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے؟ تو فرمایا، 21 سال کی عمر میں جب میں جوان تھا، پہلا حج کرنے کے لیے آیا، اس میں مجھے ایسا مزہ آیا، ایسا لطف آیا، کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنا، ملتزم سے جا کر چمٹ جانا، حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، حرم میں کھڑے ہو کر کے زمزم پینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، مینا، عرفات، مزدلفہ جانا، شیطان کو کنکریاں مارنا اور قربانی دینا، بال کٹانا۔ اس سفر سے مجھے اتنا میرے دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا، ہر سال اس کے بعد سے میں مسلسل حج میں آ رہا ہوں۔ آج میرا 100واں حج پورا ہوا۔ 121 سال کی عمر میں ان کا 100واں حج پورا ہو گیا۔ ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں عربی زبان میں آرٹیکل میں ان کا یہ واقعہ شائع ہوا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر حج میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ایک آدمی ہاتھوں سے اور اپنے سرین سے وہ گھسٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ارے بھائی، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت، میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ پوچھا، سواری نہیں ہے؟ کہا کہ سواری نہیں۔ کھانے پینے کا انتظام؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں حج کو جا رہا ہوں۔ پیروں سے معذور ہیں، ہاتھوں سے اور سرین سے گھسٹتے ہوئے وہ آدمی پیدل نکل پڑا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، یہ آدمی وہاں نہیں پہنچ پائے گا، اس کا راستے ہی میں انتقال ہو جائے گا، یا پھر یہ واپس چلا جائے گا۔ خیر، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، حج کے ارکان ادا کیے اور مینا پہنچے، عرفات پہنچے، مزدلفہ آئے اور 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مار کر قربان گاہ چلے گئے۔
جانوروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد حلق کرا کر احرام اتارنا پڑتا ہے۔ وہاں پر جب پہنچے ایک بہت بڑا مجمع چاروں طرف سے جمع ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس مجمع کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، وہی آدمی وہاں نظر آیا جو سفر میں راستے میں حضرت سے ملا تھا۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ تیرے پاک گھر کی زیارت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آئے، مینا آئے، وہاں سے عرفات گئے، وہاں سے مزدلفہ آئے، وہاں سے آ کر شیطان کو کنکری ماری، اب قربانی دینے کا وقت ہے۔ اے اللہ یہ سب مالدار ہیں، ان کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسہ ہے، جانور خرید رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ اے اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس قربانی دینے کے لیے اپنی جان کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہے، اگر تجھے میرا یہ حج پسند ہے تو میری جان کو اسی وقت میں لے لے۔ میں حج کی قربانی میں جانور کو ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اے اللہ میری جان تیرے لیے حاضر ہے، اس کو قبول فرما لے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے نے جیسے ہی یہ دعا مانگی، اللہ پاک نے اسی وقت اس کی روح کو قبض فرما لی۔ ایسے ایسے لوگ حج میں جاتے ہیں، کسی کا مال حج کو نہیں لے جاتا، کسی کی حکومت آدمی کو حج کو نہیں لے جاتی، اللہ کی توفیق آدمی کو حج پر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، آدمی حج کو چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی سفر حج میں گیا، حج وغیرہ مکمل ہوا تو ایک ٹیکسی والے کو پکڑا کہ مکہ مکرمہ میں جو مقدس جگہیں ہیں جیسے جنت المعلا قبرستان ہے، مسجد جن ہے، مسجد شجر ہے، اس کے علاوہ جبل نور ہے، بہت ساری جگہیں مکہ مکرمہ میں دیکھی جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ایک ٹیکسی والے کو پکڑا کہ بھائی مجھے تھوڑا مکہ کی زیارتیں کرا دینا۔ اب مکہ مکرمہ کی ساری زیارتیں کرنے میں 5-6 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں اگر ویسے ہی اہم دیکھ لیا جائے۔ تو کار میں بیٹھے بیٹھے ڈرائیور سے بات چیت کرنے لگا اور پوچھنے لگا، ارے بھائی تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا کہ میں فلاں علاقے کا ہوں۔ کتنے سال سے یہاں مکہ میں کار چلا رہے ہو؟ کہا کہ 37 برس سے 37 ایئر سے میں یہاں مکہ میں اور اس کے اطراف میں کار چلاتا ہوں۔ کہا کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، اتنے لمبے زمانے سے تم یہاں پر کار چلاتے ہو، پھر تو تم نے کئی مرتبہ حج کیا ہوگا۔ ڈرائیور نے کہا کہ میں نے اب تک ایک بھی حج نہیں کیا۔ اس حاجی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، 37 سال سے مکہ میں ہے، ایک بار بھی حج نہیں کیا، چلو عمرہ تو کیا ہوگا تو نے؟ تو ڈرائیور کہنے لگا اب تک میں نے ایک بھی عمرہ نہیں کیا، 37 سال کا زمانہ ہے۔ اچھا چلو تم تو حرم شریف میں بار بار نماز پڑھنے جاتے ہوگے، کعبے کے سامنے ایک رکعت، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو ڈرائیور کہنے لگا میں کبھی بھی حرم کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے حج کی توفیق نہیں، عمرے کی توفیق نہیں، حتیٰ کہ حرم شریف میں داخلے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں، افریقہ میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے بارے میں بھی 4-5 سال پہلے عربی آرٹیکل میں اس کا واقعہ آیا۔ افریقہ کے جنگل میں اس کی ایک جھونپڑی تھی۔ اب افریقہ کے جنگلوں میں یہ نیشنل جیوگرافک چینل والے جانوروں کے ریسرچ کے لیے بہت گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں بڑے عجیب و غریب جانور رہتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں۔
تو وہ ڈرون استعمال کر کے جانوروں کو تلاش کر رہے تھے، تو وہ ڈرون میں کچھ خرابی آ گئی، وہ اڑتا اڑتا ایک بوڑھے آدمی کے جھونپڑی کے قریب آ کر کے گر گیا۔ بوڑھے آدمی نے وہ دیکھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے وہ آ رہا ہے اور نیچے گر گیا، تو یہ آدمی اس کے پاس گیا، اس کو پکڑا، اس کے پنکھے گھوم رہے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ کیسی مشین ہے، ہوا میں اڑتی ہے اور اس کے ساتھ میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر کے یہ ڈرون اڑ رہا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ایسا ہی کوئی سامان، ایسی ہی کوئی مشین مل جائے جو مجھے یہاں سے اٹھا کر تیرے گھر پہنچا دے۔ بوڑھا آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، کوئی نالج نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ دعا مانگی۔ اب اس ڈرون کو جی پی ایس ٹریکر کے ذریعے وہ چینل والے تلاش کرتے کرتے اس بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور اس سے وہ ڈرون مانگا۔ اس نے کہا کہ لو، یہ میرے گھر کے پاس آ کر کے پڑا ہے، اس کو لے لو۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ تم کو انعام میں کیا دیا جائے؟ انہوں نے کہا دیکھو پوری زندگی گزر گئی، میں کبھی مکہ نہیں گیا، کعبے کو نہیں دیکھا، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں آنے جانے کا انتظام کر دو۔ اب وہ چینل والے تھے، وہ ڈرون کے اندر، کیمرہ کے اندر بہت سارا ڈیٹا تھا، اتنا قیمتی ڈیٹا واپس ان کو مل گیا، وہ اگر نہ ملتا تو بڑا نقصان ہو جاتا۔ واپس ملنے پر بڑے خوش ہوئے، پورے سفر حج کا انہوں نے خرچہ اس کو دے دیا، برا انتظام کرا دیا۔ تو آدمی کے اندر تڑپ ہے، ارادہ ہے، جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب کو عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہری اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، بشرطے کہ آدمی کے دل میں حج کرنے کا ارادہ ہو، شوق ہو، جذبہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بڑا غریب آدمی تھا، لیکن حج کرنے کا بہت شوق، بہت جذبہ، بہت دعائیں مانگتا تھا۔ ایک مرتبہ اس سے رہا نہیں گیا اور آ کر کے اپنے مرشد، اپنے پیر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے آ کر عرض کرنے لگا، حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے حج کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، ارے بھائی تمہارے پاس سفر خرچ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ کوئی سواری ہے حج میں جانے کے لیے؟ کہا کہ نہیں۔ اب ساتھ والے لوگ کہنے لگے جب اس کے پاس نہ سفر خرچ کا انتظام ہے، نہ سواری ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، خواہ مخواہ یہ آ کر کے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جذبے کو دیکھا، اس کے دل میں جو سچی تڑپ ہے کعبے کو دیکھنے کی، اس کو محسوس فرمایا، تو اپنی جیب سے 1 دینار نکال کر کے دے دیا، کہا کہ یہ رکھ لو برکت کے لیے، اور جاؤ اور جس علاقے سے حاجی لوگ سفر حج میں جا رہے ہوں اس راستے میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا، اللہ سے کہنا، اے اللہ یہ سارے لوگ حج میں جا رہے ہیں، ان کے پاس سواری ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہے، اے اللہ میں غریب بندہ تیرے گھر کا دیدار کا شوق رکھتا ہوں، مجھے بھی تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ وہ چلا گیا شاگرد اور راستے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے حجاج کے قافلے گزر رہے تھے، دعائیں مانگتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ تو اس قافلے میں ایک امیر تھا، اس قافلے کا ایک بڑا سردار تھا، اس کی نظر اس آدمی پر پڑی کہ کنارے میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگ رہا ہے۔ اس آدمی نے قافلے کو روکا اور اس کو بلا کر کے پوچھا کیا بات ہے، کھانے کو چاہیے یا کیا ہوا، کیوں یہاں راستے میں کھڑے ہو کر کے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے بھی سفر حج میں جانے کا شوق ہے، آپ سب جا رہے ہو، آپ کے ساتھ
میں جا نہیں سکتا، نہ سواری ہے، نہ کھانے کا، نہ پیسوں کا انتظام ہے، بس آپ کو دیکھ کر کے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے اوپر رحم کر دے، مجھے بھی آنے کی توفیق دے دے۔ تو اس امیر آدمی کے دل میں اس کے اوپر رحم آ گیا اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ میں ایک آدمی حج کو آیا تھا، راستے میں بیمار ہو گیا تو وہ واپس چلا گیا ہے، اس کا گھوڑا خالی ہے، خالی گھوڑا ہمارے ساتھ میں جا رہا ہے، تم اس میں بیٹھ جاؤ، اس میں بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ میں چلو۔ اس نے شکریہ ادا کیا، گھوڑے پر بیٹھ گیا، سواری کا انتظام ہو گیا۔ اب راستے میں چلتے چلتے بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے، تو لوگوں میں عزت بڑھ گئی کہ یہ آدمی تو فلاں اللہ والے کے پاس رہنے والا نیک آدمی ہے، تو ہر طرف سے لوگ اس کی خدمت کرنے لگے، کبھی کوئی اپنی طرف سے روٹی دیتا ہے، کبھی کوئی سالن دیتا ہے، کبھی کوئی پھل فروٹ دیتا ہے کھانے کے لیے، اس طرح کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا۔ مکے میں بھی اس کی خوب عزت کرتے رہے، پورا سفر حج اس نے مکمل کیا، واپس اس قافلے نے اور اس سردار نے لا کر اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں وہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ مرید واپس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس کئی مہینوں کے پاس واپس گیا۔ حضرت نے پوچھا، ارے بھائی کہاں چلے گئے تھے، غائب تھے، نظر نہیں آئے؟ تو کہنے لگا، حضرت یہ لیجئے آپ کا دیا ہوا دینار، آپ نے مجھے 1 دینار عطا فرمایا تھا اور کہا تھا فلاں جگہ جا کر کے دعا مانگ لینا، میں نے جا کر وہی عمل کیا، اللہ پاک نے سواری کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، حتیٰ کہ پورا سفر میرا مکمل ہو گیا، آپ کا دیا ہوا دینار ابھی بھی میرے پاس ہے، پورا حج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا انتظام کرنے والا ہے، تو آدمی کو اللہ کی طرف اپنی نظر رکھنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، حج نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو اس کے باوجود وہ حج کو نہ جائے، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مر جائے، چاہے عیسائی ہو کر کے مر جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اندازہ لگا لیجئے کس قدر سخت وعید ہے حج نہ کرنے پر۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں آدمی کو اس جانب توجہ کرنا چاہیے۔ حج میں جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب سفر حج میں نکلتا ہے، اس کی سواری 1 قدم رکھتی ہے، 1 گناہ اس کا معاف ہو جاتا اور اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے آپ کے شہر سے مکہ مکرمہ کتنا لمبا سفر ہے، کتنے لاکھ یہاں سے وہاں تک قدم پڑیں گے اور کتنے لاکھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھوا دے گا، اور کتنے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ طواف کرتا ہے آدمی، قدم قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ آدمی جب خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتا ہے، ایک غلام کو آزاد زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میدان عرفات میں وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس بندے کے نام اعمال میں سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہو، زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو، گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ شیطان کو کنکر مارتا ہے، ہر کنکر پر 1 کبیرہ گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر وہ حج میں قربانی دیتا ہے، اس قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے
ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے جو اس کو آخرت میں کام آئے گا۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک پڑھتا ہے، لبیک پڑھنے میں وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے دائیں طرف بالکل زمین کے آخری کنارے تک جتنی بھی مخلوق ہے، چرند ہے، پرند ہے، پیڑ پودے اور پتھر کنکر ہیں، وہ سب کے سب اس کے ساتھ مل کر کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اسی طرح بائیں جانب جتنی بھی مخلوق ہے زمین کے آخری کنارے تک، یہ ساری مخلوق اور چرند پرند اور پیڑ پودے پتھر بھی اس کے ساتھ مل کر کے لبیک پڑھتے ہیں۔ زمزم پیتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، جو وہاں ربنا آتنا والی دعا پڑھتا ہے 70 فرشتے اس کے اوپر آمین بولتے ہیں۔ صفا میں دعا قبول ہوتی ہے، مروہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیچ میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پورا کا پورا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کے لیے ایک مقبول سفر بنایا، نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو، سلام کرو، مصافحہ کرو اور ان سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو، کیونکہ حاجی خود بھی اللہ کی طرف سے بخشایا ہوا ہوتا ہے، اور حاجی جس آدمی کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا، اس وقت سے لے کر گھر واپس آنے تک چاہے 1 مہینہ لگ جائے، 40 دن لگ جائے، 50 دن لگ جائے، اس کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ گھر آنے کے بعد بھی مزید 40 دنوں تک روزانہ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو کھڑا کرے گا اور کہے گا، تو اپنے گھرانے میں سے 400 آدمی کے لیے سفارش کر سکتا ہے، 400 آدمیوں کے لیے سفارش کر سکتا ہے، تو کر، جس کی سفارش چاہے میں قبول کرتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حج کی۔ آدمی کاروبار کا بہانہ کرتا ہے، شادی کا بہانہ کرتا ہے، مکان بنانا، دکان بنانا، فلاں کام ہے، مر جائیں گے تب بھی سارے کام ویسے ہی رہیں گے۔ آدمی کو ارادہ کرنا سارے کام آگے پیچھے کر کے اللہ کے لیے حج کا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلنا۔ حضرت علی ابن متقی رحمت اللہ علیہ، آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت علی ابن متقی رحمت اللہ علیہ حج میں جاتے واپس آتے، حج میں جاتے واپس آتے، 60 سال انہوں نے حج کیا، 60 حج اپنی زندگی میں ادا کیے۔ جب 60واں حج کیا، ان کو خیال آیا، میں ہر سال حج کو آتا ہوں، میرا حج قبول بھی ہو رہا ہے یا ویسے ہی میرا حج ہو رہا ہے؟ ان کو اپنے حج کے اوپر گمان پیدا ہوا اور اللہ سے دعائیں مانگ کر کے سو گئے، تو خواب میں کوئی فرشتہ آ کر کے ان سے کہتا ہے، اے علی ابن متقی، تیرا پہلا حج قبول ہوا، اس لیے اللہ نے تجھے دوسرا نصیب فرمایا۔ دوسرا قبول ہوا تو تیسرے کی توفیق ملی، تیسرا قبول ہوا تو چوتھے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول نہیں کرتا تو تجھے آنے نہ دیتا۔ تیرے 60 کے 60 حج اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے لوگوں کو، حاجیوں کو، اس لیے ہمیں اپنے مال پر، اپنی حکومت پر، اپنی لیڈری پر توجہ نہیں دینا۔ کسی کا مال حج پہ نہیں لے جاتا، کسی کی دولت حج پہ نہیں لے جاتی۔ یہ بنگلور میں تارا منڈل ایک جگہ ہے، وہاں میں بنگلور میں جیٹ کنگ میں پڑھا کرتا تھا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ نیٹ ورک انجینئرنگ۔
2000 میں پڑھا کرتا تھا، تو وہاں تارا منڈل ایک بلڈنگ ہے، جامعہ مسجد ہے، وہاں میں کمرے میں کرائے میں رہا کرتا تھا۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی تھے، مسجد میں ایک کنارے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ آتے جاتے ان سے دوستی ہو گئی۔ بوڑھے آدمی تھے، موٹے سے۔ انہوں نے باتوں میں بتایا کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ تم کو حج میں جانے کی توفیق دے، اللہ سے مانگو، اللہ تعالی حج میں بلاتا ہے۔ اور وہ اپنے بارے میں کہنے لگے کہ میں سٹی مارکیٹ میں جامعہ مسجد کے سامنے 10 روپے کی چیز بیچنے والا، آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ، 10 روپے کی گھڑی پانی میں ڈال کر کے بیچا کرتے تھے، واٹر ریسسٹنٹ دکھا کر 10 روپیہ واچ۔ وہ کہنے لگے میں چھوٹی سی پلیٹ فارم کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر چھوٹی سی میری دکان، میں 10-20 روپے کی گھڑی بیچا کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا اے اللہ میں تیرے اس گھر کے سامنے ہوں، مسجد کے سامنے یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ روزانہ میں تیرے اس گھر کے سامنے بیٹھتا ہوں، ایک دن مجھے اس اپنے اصلی گھر بھی پہنچا دینا۔ روز میں دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی 10-20 روپے کی گھڑی بیچتے بیچتے اتنی برکت عطا فرمائی، میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ میں حج کو جا کر کے آ گیا، جبکہ میرے رشتہ داروں میں بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، آج تک حج کو نہیں جا سکے۔ تو حج کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، ایک عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے۔ آپ سبھی حضرات میں جو بھی مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ضرور حج کا ارادہ کریں۔ اور اب حج کا سیزن چل رہا ہے، حاجی لوگ بنگلور سے، حیدرآباد سے، چنئی سے، پورے ہندوستان سے، بلکہ پوری دنیا سے 25-30 لاکھ آدمی جانے والے ہیں۔ آپ کو اگر کسی حاجی سے ملاقات نصیب ہو جائے، آپ ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، حاجی کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔